اللہ رب العزت نے فرمایا اے انسان ٹھیک ہے ابن آدم تم جاؤ تو میں تمہارے ساتھ اس طرح کے معاملات کروں گا کہ تمہاری میں ہر طریقے سے مدد کروں گا۔ میں تمہیں کتابیں بھجواؤں، مطلب تم پہ کتابیں آئیں گی، تم پہ نبی آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، رسول آئیں گے، نعمتیں میں تمہیں اپنی عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس طریقے سے۔ اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے، کئی بار کچھ لوگ آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ان نون لوگ ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ رب العزت جو ہے ایسی کامل ذات ہے کہ اس سے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی مدد کے لیے بہت سارے راستے نکالتا ہے۔ 70 مئو سے زیادہ پیار کرنے والی پاک ذات، اور پھر روایات میں دیکھیں، قرآن پاک میں آپ ترجمہ اس کا مفہوم دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، تو یہ آتا ہے کہ جب ہم روحوں کی شکل میں تھے نا، تو اللہ رب العزت نے پوچھا تھا ہم سے کہ بھئی بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یہ جو زمین ہے، ساری کائناتیں دکھائیں اللہ نے، زمین کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوچھا یہاں پہ کون جائے گا، تو پھر انسان نے کہا کہ ہم جائیں گے اور ہم اس کا بوجھ اٹھائیں گے، تو دیکھیں گے ہم تیری کائنات کو۔ تو پھر وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بات، اب یہ جو ہم نے ویڈیو کا ٹاپک اس کے ساتھ ریلیٹ، اللہ رب العزت نے فرمایا اے انسان ٹھیک ہے ابن آدم تم جاؤ تو میں تمہارے ساتھ اس طرح کے معاملات کروں گا کہ تمہاری میں ہر طریقے سے مدد کروں گا۔ میں تمہیں کتابیں بھجواؤں، مطلب تم پہ کتابیں آئیں گی، تم پہ نبی آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، رسول آئیں گے، نعمتیں میں تمہیں اپنی عطا کروں، اور تم میری زمین پہ جاؤ اس کو ایکسپلور کرو، اور پھر یہ چیز آئے گی کہ جس طرح قرآن پاک کا پرولوگ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور پھر میری تعریف جو ہے وہ بیان کرو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مختلف طریقے سے اپنی کائنات کو آپریٹ کرتا ہے۔ رب کی کہتے ہیں نا رب جانتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس طریقے سے۔ اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے، کئی بار کچھ لوگ آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ان نون لوگ ہوتے ہیں، کچھ جانتے بھی نہیں ہیں، اور کسی نہ کسی معاملے میں آپ کی وہ ہیلپ کر کے غائب ہو جاتے ہیں، آپ کو دوبارہ زندگی میں کبھی نظر ہی نہیں۔ تو میری والدہ محترمہ فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فرشتے زمین پہ بھیجتا ہے، وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، کسی شکل میں بھی آتے ہیں کہ ہیلپ کرتے ہیں، and then they vanish۔ تو یہ جو ٹاپک ہے نا یہ بڑا کیا کہتے ہیں ہارٹ ٹچنگ ہے، اور اس کے اندر 3 بروج ہیں اس طرح کے کہ جن کے لیے میں کہوں گا کہ یہ آنے والے جو 5 مہینے ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے دینے کے، مگر یہ خاص طور پہ جو 5 مہینے ہیں یہ بڑے خاص ہونے والے ہیں ان 3 بروج کے۔ اچھا، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ فرشتے ہی آپ کی زندگی میں آئیں گے، یہ 3 بروج جو ہیں، اور خاص طور پہ آپ کی روحانی طور پہ امداد اس طرح سے کریں گے کہ آپ روحانی طور پہ بھی اسٹرانگ ہوں گے، دینی طور پہ بھی اسٹرانگ ہوں گے، دنیاوی طور پہ بھی اسٹرانگ ہوں گے۔ کس طرح سے ہوں گے اور کن کے ساتھ یہ معاملہ ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ آپ کا جو سب سے پہلا برج آئے گا وہ برج آتا ہے لیو، اسد جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسد جو ہیں یہ جب یہ ہمارے ہاں سمر، یہ جو گرمیوں کا موسم جیسے جیسے ختم ہونا شروع ہوگا، یہ دیکھتے جائیں گے کہ ان کی جو ہے نا روحانی انرجی وہ بڑھے گی، ان کی انٹیوشن کی پاور جو ہے یعنی وجدان ان کا وہ بہتر ہوئے گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو وہ اینجلز جو ظاہر نظر تو نہیں آئیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کو لیوز کو گائیڈ کرے گی، اور وہ اس طرف ہی جائیں گے جس طرف اللہ نے ان کے لیے بہتری رکھی ہوگی، چاہے وہ کاروبار کے معاملے، چاہے وہ آپ کہہ لیں شادی سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، یعنی جن چیزوں میں لیو پریشان ہیں ان کی پراپر گائیڈنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوتی جائے گی، اور ان کے دل کے اندر وہ چیز آئے گی، وہ لینگویج جو فرشتے جو اینجلز یوز کرتے دے ول کمیونیکیٹ، وہ اپنے یعنی آپ کے دل کے اندر وہ چیز کی جو کمیونیکیشن ہے، ان کی جو انرجی ہے، وہ آپ کا دل اور آپ کا دماغ اس کو کیچ، اور پراپر طریقے سے اپنی لائف کو جو ہے یہ لوگ الائنمنٹ اس کی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا، اس کے بعد
ان کا تعلق ہے لیو والوں کا سورج کے ساتھ. اچھا، لیو کو یعنی رول کرتا ہے سن. خاص طور پہ جس وقت صبح کا وقت ہوگا نا، سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں گی. اگلے 5 ماہ کی میں بات کر، جو لوگ عبادت کے ساتھ منسلک ہوں گے، وہ آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ جو سن شائن ہوتی ہے نا، جو ارلی ریز ہوتی ہیں سن، وہ انرجائز کرتی ہیں ہمیں. آپ کو پتا وائٹامن ڈی سورس آف انرجی، میجر جو وائٹل انرجی ہمیں وائٹامن ڈی کی ملتی ہے وہ سن سے ملتی ہے. اچھا، سن جو ہے ان اے وے کنسٹرکشن بھی کرے گا لیو والوں کے جو بروکن ایمبیشنز ہیں نا، جو ٹوٹے ہوئے ارادے ہیں، جو ہار گئے ہیں، تھک گئے ہیں، عبادت کے ساتھ جڑے. جو بھی آپ کا مذہب ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو نماز، قرآن پاک، اور پھر آپ تھوڑا سا کریں گے. اللہ رب العزت کہتا ہے نا، ایک قدم میری طرف جو چل کے آئے گا میں 10 قدم اس کی طرف چل کے جاؤں گا. یہ والی چیز جو ہے لیو یہ فیل کر، یہ ان کے لیے ٹائم ہے کہ اپنی بہت ساری چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو اگر لائن پہ لانا چاہیں تو وہ ایک پتہ نہیں کوئی فلم بھی تھی، اس کا بھی ڈائلاگ تھا نا کہ جب آپ کوشش کرتے ہیں پھر قدرت بھی آپ کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتی ہے. یہ وہ والا معاملہ ہوگا. اسی طرح دوسرا جو آ جاتا ہے وہ زحل کے انڈر آتا ہے. ویسے بھی ان کے لیے بڑا اچھا سال ہے کیپریکون. کیپریکون والے جو ہیں، ان کے لیے جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، یہ بالکل ان کے آپ سمجھ لیں ساتھ چلیں گے. کیونکہ یہ جدھر بھی جائیں گے کوئی اچھا کام کرنے لگیں گے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کے ان کا یہ کوئی بھی کام ہے یہ کروائیں گے. ان کو بہت زیادہ ایفرٹس نہیں کرنی، صرف ایفرٹ جو کرنی ہے انہوں نے ریلیجن کے اندر، اپنے دین کے اندر، میڈیٹیشن کے اندر وہ کرنی. وہ اگر کرتے ہیں تو جو خاص طور پہ وہ کیپریکونینس جن پہ نا نظر بد، حسد، جادو کے اثرات ہیں، جو افیکٹڈ ہیں ان چیزوں سے، نیگیٹو انرجیز سے، ان کی نیگیٹو انرجیز کو یہ کلیئر کرتے جائیں گے. اینجلز جو ہیں ان کی اسپرچل انرجیز جو ہیں وہ بہتر ہوتی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اور آنے والے جو وقت ہیں ان کے لیے کیپریکونز اس لیول پہ تیار اللہ تعالیٰ کر دے گا اگر یہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں. وہ انرجی ایک ایڈیشنل انرجی جو ہے وہ اینجلز کی وہ ہے، اور یہ انرجی جو ہے یہ تو چلتی ہے. پھر یہ ایک لائف جو ہے نا وہ پیٹرن کے اوپر سیٹ ہو جائے گی، اور ان کی روحانی طور پہ بہت زیادہ حفاظت. ان کا وہ جادو اور نظر بد اور حسد اور بغض اور ان کے بارے میں جو بیڈ ماؤتھنگ ہے، ان کے کاموں میں جو رکاوٹیں، وہ اللہ کے حکم سے دور ہوں گی. کیونکہ ڈیوائن پاورز جو ہیں وہ اللہ کا حکم ہوگا اور ان کی جو ہیلپ کرتے ہوئے وہ نظر آئیں. اس کے بعد پھر یہ ایک ایسا ان کے گرد اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے فرشتوں کی شکل میں ایک ایسا ماحول کریٹ کرے گی کہ ان کی جو روحانی صحت ہے نا وہ بہتر ہونی شروع ہوگی، ان کے اندر روحانیت بڑھنی شروع ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی نشو و نما ہوگی. اور اس کے لیے یہ ہوگا کہ یہ لوگ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو قدرت کی طرف سے میسیجز ان کو یہ ریسیو بھی کریں گے اور پھر ان کو یہ بیان بھی کر سکیں. یعنی یہ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے بھی فائدے کا باعث بنتے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہے نا جو اینجلز کیپریکونز کے ہیلپ کے لیے آئیں گے اللہ کے حکم سے، یہ ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ہمیں ہر وقت دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فرشتے بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت لکھنے میں مصروف ہیں کچھ نہ کچھ. تو یہ لوگ جو ہیں، یہ جو مخلوق ہے، یہ جو پازیٹیو لوگ ہیں ان کے لیے گروتھ کو تیز کر دیں گے، اور جو نیگیٹیوٹی کی طرف ہے ان کو بھی یہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں گے پازیٹیوٹی کی طرف. نیگیٹیوٹی یعنی وہی میں نے جو آپ کے ساتھ بات کی ہے کہ جن پہ نیگیٹو انرجیز کا اثر ہے وہ کلیریفیکیشن ہوگی. یہ لوگ نا فیل کریں گے کہ there is somebody around us، اور وہ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے ایکویرینس. اچھا، ایکویرینس کا معاملہ یہ ہے کہ ایکویرینس جو ہیں ان کی نا یہ ہوتے تو بیسیکلی یہ ایئر سائن ہے، اور ان کو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی اسپرچل جو معاملات ہیں، روحانی معاملات، اس کے اندر کلیئرٹی نہیں آ رہی ہوتی. ہوتے روحانی طور پہ بڑے زبردست لوگ ہیں مگر بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی ہوتی. مثال کے طور پہ کچھ ایکویرینس جو ہیں وہ شوق ان کو ہوتا ہے کہ ہم اسپرچل سائڈ پہ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ جو نہ نظر آنے والی چیزیں ہیں ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن بنے. ٹھیک ہے. ایسے ایکویرینس جو روحانیت کے شوقین ہیں، جو روحانیت کے اندر ایڈوانسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک تو ٹائم ان کے لیے اچھی چیز کا حصول ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایکویرینس کے جو معاملات ہیں نا
रुपए पैसे से जुड़े, वो गार्डियन एंजल्स इनके जो हैं वो इनको उस सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे जहां से ये सही चीज करियर के हिसाब से कह लें, अपने प्रोफेशन के हिसाब से कह लें, या आप कह लें कि जो चीजें इनकम के साथ, एक्स्ट्रा इनकम के साथ जुड़ी हुई हैं, वो एंजल्स इनको गाइड करते हुए वहां पे लेके जाएंगे और इनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम और जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर ये कामयाबियां हासिल करते हुए नजर आएंगे। और दूसरा ये है कि इनके अंदर कुछ एनर्जी इस तरह की डेवलप हो कि ये जहां पे भी जाएंगे ये अच्छी एनर्जी स्प्रेड करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स जो हैं ये स्प्रेड करेंगे। वैसे भी ये ज्यादातर जो है सादा मिजाज के लोग होते हैं एक्वेरियंस, और ये मतलब गुजारा करने वाले लोग होते हैं। अच्छा, इनका ना एक चीज और आएगी कि हायर लेवल ऑफ एनर्जी के जो पैटर्न्स है ना, इनका ताल्लुक वो एंजल्स की हेल्प से अल्लाह ताला वहां पे बनवाएगा। यानी आप जितनी मेहनत एक्वेरियंस दीन में, स्पिरिचुअलिटी में करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा जो है वो मार्जिन अल्लाह ताला देता जाएगा। यानी देयर इज नो लिमिट। जो प्रैक्टिस है आपका जुहद, आपका तकवा, जितना आप उसको बेहतर करेंगे, आप एक पॉइंट उसको बेहतर करेंगे, वो 10 पॉइंट्स जो है वो बेहतर हो। रूहानी तौर पर ये जो 3 बुरूज है ये स्ट्रांग होके रूहानी फायदे और दुनियावी फायदे दोनों लेंगे। अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं, गैबी मदद इनकी जो है ये होगी बहुत सारे मामलात में। मिसाल के तौर पे मैं एक्वेरियंस की बात कर, प्रदेश में बैठे काम की तरफ से परेशान है, करियर की तरफ से परेशान है, रुपए पैसे की तरफ से परेशान है, उनके लिए अल्लाह ताला प्रदेश के अंदर गैब से ऐसे मामलात पैदा करेगा कि ये लोग आसूदा हाल होना शुरू हो जाएंगे। वहाँ पे याद रखें कि अल्लाह ताला ही है जो मदद करता है, और जब वो ठान लेता है किसी की मदद करना तो फिर वो फरिश्ते भेजे, इंसान भेजे, कोई मखलूक भेजे, उससे मदद करनी ही करनी है। ये 3 बुरूज जो हैं ये 5 महीने के अंदर स्पिरिचुअली और दुनियावी हिसाब से फ्लरिश करने वाले।